صدر مسابقہ فضیلت الشیخ استاذ محترم انور حسین اسلفی حفظہ اللہ سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ ہم سب کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں اور قیمتی نصیحت اور مفید مشورے سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. فجزاہم اللہ خیر و احسن الجزاء و بارک فیکم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. گرامی قدر ناظم اعلیٰ صاحب مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا اور اس سالانہ تحفیظ القرآن کے مشرف اعلیٰ صاحب جناب ناظم حفلہ اور ہمارے حکم حضرات شاگرد عزیز ڈاکٹر محمد سراج اللہ تیمی صاحب حفظہ اللہ، برادر عزیز مولانا عطا الرحمن سلفی صاحب مدرس مدرسہ، گرامی قدر مولانا عبدالقادر مدنی صاحب حفظہ اللہ مدرس مدرسہ، مدرسہ کے مساعد ناظم جناب محبوب الحسن عربی صاحب اور ہمارے مدرسہ کے تمام اراکین اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے تمام سامعین اور اس پروگرام میں سے منسلک برادر محترم راشد بن اسحاق صاحب بیگم پور، ذمہ دار حج تقوی ٹریولز آرا اور عزیز طلبہ، آج کے اس سالانہ حفظ قرآن کے مقابلہ میں آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہو کر اس پروگرام میں شریک ہو کر اللہ کے کلام کی سماعت سے مجھے بہت فائدہ ہوا. اللہ کے بہت سے احکام کی آیتیں، بہت سی خشیت الہی کی آیتیں سننے کا موقع ملا. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے قرآن مجید، ایسی کتاب ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی تھیسس، کوئی بھی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ نہ آپ ہاتھ سے لکھنا جانتے تھے، نہ اس آنکھ سے پڑھنا جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ آپ ایسے تھے کہ نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ پڑھنا جانتے ہیں. اس کے باوجود آپ کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر
دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے تمام پیغمبروں کے معجزات سے بڑھ کر سب سے بڑا عظیم معجزہ قرآن مجید ملا. یہ قرآن مجید، یہ آسمانی کتاب، سب سے اخیر میں نازل ہونے والی کتاب، یہ قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید کی آیتیں ایسی کہ اس کا کیا پوچھنا. اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو، بنی نو انسان کو چیلنج دیا کہ تم علم کی کتنی ہی بلندی پر پہنچ جاؤ گے لیکن اس کتاب کی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے ہو، ایک سورہ نہیں بنا سکتے ہو، ایک آیت کا ٹکڑا نہیں بنا سکتے ہو. بہت سے لوگوں نے سوچا کہ بنا لے لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے. آج سے 18-20 سال پہلے یہودوں کی ایک مجلس میں ایک بات آئی کہ مسلمانوں کو شکست فاش کیسے دیا جا سکتا ہے. تو ایک آدمی نے اس میں سے کہا کہ ما دام المسلمون فی کتاب اللہ لن تستطیع اوروبا السیطرہ علی المسلمین، کہ جب تک مسلمانوں کا اس قرآن مقدس پر عمل رہے گا یورپین مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں، قرآن مجید مقدس کتاب ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، پوری دنیا کے برادران اور خواتین کے لیے ہے. ضرورت ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اسے پڑھا جائے. خلیفہ مامون رشید کی خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی جب مسلمان ہوا تو اس سے مسلمان ہونے کی وجہ دریافت کی گئی. اس نے کہا کہ میں نے توریت کے 3 نسخے لکھے، کچھ خرد برد کر کے آگے پیچھے بڑھا کر کے، جا کر کے مارکیٹ میں بیچ دیا، پیسہ مل گیا. 3 نسخے انجیل کے لکھے، عیسائیوں کے درمیان جا کر کے ان کے معبد میں بیچ دیا، پیسہ مل گیا. 3 نسخہ قرآن کا بھی لکھ دیا، اس میں بھی تھوڑا بہت ہیر پھیر کر کے کچھ لکھ دیا. اس کو گیا 3 مسلمان کو دے دیا. مسلمان تو خرید کر کے لے گیا، دوسرے دن کہتا ہے مبارک ہو، یہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر حشو و اضافہ ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس کتاب مقدس کی یہ حیثیت ہے اس کے ماننے والوں کی بھی بڑی حیثیت ہوگی، اس کے پیغمبر کی بھی بڑی حیثیت ہو گئی، اور میں نے اسلام قبول کر لیا. میرے بھائیوں، ہم سے پہلے ہمارے مدنی صاحب نے تشریح فرما دی ہے، رب یقول الرسول وقال الرسول رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. روز قیامت ہمارے پیغمبر کہیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہجور کا مطلب ہے متروک، اور متروک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں کرے، اور اگر تلاوت کرے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے، اور اگر سمجھ بھی لے تو اس کو عملی جامہ نہیں پہنائے. آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، صبح میں جگنے کی کوشش کرو، نماز فجر پڑھنے کی کوشش کرو، 1 رکوع 2 رکوع چند آیاتیں تلاوت کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرو. اسی قرآن مجید کے اندر وہ تمام دعائیں ہیں کہ بندے مومن اگر ان دعاؤں کو کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، مردود نہیں ہوگی. اسی میں بابا آدم کی وہ دعا ہے جب جنت میں ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا اور دنیا میں آنے کا فیصلہ ہوا تو بابا آدم نے دعا کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب کی رضامندی ملی، رب کی رحمت ہوئی، اور ہم اور آپ مسلمان انسان اس دنیا کے اندر عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کی دعا قبول ہوئی.
حضرت یونس علیہ السلام بتقاضۂ بشریت اپنے متبعین سے ناراض ہو کر کے دوسرے گاؤں کا قصد کیا، رب کی نافرمانی ہوئی۔ رب غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان روئے، گر گرائے اور اپنی بدعمالی پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اور رب سے وعدہ کرے کہ رب اب مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوگی، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، میں بخشنے والا ہوں، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو اور پھر وہ عمل صالح کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، فی ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں کے بیچ میں، اس وقت یونس علیہ السلام نے دعا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، تو بڑا ہے، تو بزرگ ہے، تو بالا ہے، تو برتر ہے، ظلم کرنے والا میں ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سمندر سے، مچھلی کے پیٹ سے نجات دے کر محفوظ کر دیا، مامون دے دیا، امن دے دیا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جب دعا کریں تو اللہ پر کامل امید لگا کر کے دعا کریں، اللہ پر کامل امید لگائے ہوئے دعا کریں، دعا سے تھکے نہیں۔ اور جیسے کہ ہمارے شیوخ، ہمارے مہمانان خصوصی، ہمارے اس حفلہ کے منتظمین اراکین نے اس سے قبل باتیں کہی ہیں کہ طالب علم، شعبہ حفظ میں پڑھنے والے طلبہ، مسابقہ میں حصہ لینے والے طلبہ، صرف حفظ قرآن کو تم اپنی زندگی کے لیے کافی نہیں سمجھو۔ اگر حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ تم عربی کی 6 سال 8 سال کی تعلیم حاصل کر لیتے ہو تو تم کو پتہ چلے گا کہ اس بحر بے کرامی کیا ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس اور اسی طریقے ائمہ اور قراء جب 1-2 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو ہزاروں کا، لاکھوں کا مجمع ہو جاتا ہے شامل نماز۔ ایسے بھی بے نمازی چلے آتے ہیں، وقت سے پہلے چلے آتے ہیں، جن کو 5 وقت نماز سے فرصت نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ وہ اللہ کا کلام، وہ اس کلام کی ادا، اس کی ترتیل، اس کی تجوید، اور ہر پڑھنے والا خوشی محسوس کرتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی موقع ملا ہے۔ وہ شیخ عبد الرحمن السدیس، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے کچھ طلبہ بھی اس انداز میں قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن شریف پڑھو تو لگے کہ کچھ پڑھ رہے ہو، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ ایرے غیرے کا تھیسس نہیں ہے، کوئی مضمون نہیں ہے، کوئی مقالہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے مدرسہ کے طلبہ، میں 2 خوبیاں دیکھتا ہوں، اظہار نعمت کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے کہ شعبہ حفظ کے ساتھ ساتھ جو ہمارا عربی شعبہ ہے اس کے اندر بھی زیادہ تر بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، اور وہ جب وہاں عربی تعلیم پڑھتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی ایک وقت آ کر کے یہ عالم دین ہوں گے، عالم اسلام ہوں گے، داعی اسلام ہوں گے، اور انشاءاللہ نبی کی تعلیم کو لوگوں میں عام کریں گے۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، سب جان لیں کہ جب تک ہمارا عمل کتاب و سنت پر ہوگا، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں برباد نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوگا وہی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم مضبوطی سے تھامے رہو گے کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو، حدیث شریف کو۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں،
اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اپنی ماں بہنوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف مائل کریں۔ آپ کے شہر میں یہ مرکزی ادارہ مدرسہ احمدیہ سلفیہ آ رہا ہے، جسے میں 1-2 سال سے نہیں بلکہ تقریباً 30-32 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کے درمیان میری زندگی گزر رہی ہے۔ اس سلسلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں یہاں کے ناظم اعلیٰ جناب انور علی آروی صاحب کو، ان کے بغل میں تشریف فرما جناب محبوب الحسن آروی صاحب کو، اسی طریقہ سے اس ادارہ سے بے پناہ محبت، لگاؤ اور عقیدت رکھنے والے اپنے برادر عزیز مولانا ابو ناصر رضا الحسن آروی صاحب کو، اور پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام ممبران کا جو مفید مشوروں سے ادارے کو نوازتے ہیں، اپنے ان تمام مخیرین حضرات کا جو اس خیر کے کاموں میں اپنا تعاون پیش کرتے رہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، پیش کرتے رہتے ہیں، جن کے تعاون سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اور آپ کی کوششیں یہاں تک پہنچی ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کے انعقاد پہ مشورے سے تعاون کیا، مالی تعاون کیا، جیسے بھی جسمانی تعاون کیا، جس طرح سے اللہ ان سب کی کوششوں کو، ان سب کی محنتوں کو قبول فرماوے۔ ساتھ ہی اس مبارک موقع سے میں اس مدرسہ احمدیہ سلفیہ کے بانی علامہ حافظ ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس ادارہ کو، اس جماعت کو قائم کیا تھا، اور جن کو انتقال کیے ہوئے لگ بھگ 120 سال ہو گئے، لیکن تاریخ میں ان کا مقام ہے۔ آپ اور ہمارے علوم کو، ہماری کوششوں کو، محنتوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اسی طرح میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کے اندر اس مدرسہ کے سابق سیکریٹری جناب محمد ضیاء الحسن آروی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس دار فانی میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماوے، انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ہمارے سیکریٹری صاحب بڑے مخلص تھے مدرسہ کے لیے، 5 روپے 10 روپے لینے کے لیے 3 مرتبہ دروازے پر حاضر رہتے تھے۔ بچوں کو پروگرام میں 6 گھنٹہ بغیر چائے ناشتہ کے بیٹھتے تھے۔ بہت تعریف کرتے تھے علامہ ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے کارناموں کو بیان کرتے تھے۔ آج اگر وہ ہم میں ہوتے تو یقیناً خوشی، لیکن آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ساتھ ہی ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو صاحبزادگان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام بیٹوں کو ہدایت کے راستے پر چلائے، مدرسے کا مخلص اور معاون بنا دے، اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اس موقع سے میں تمام مسلمان مرد، مسلمان عورتوں، خواتین، ماں بہنیں جو اس دنیا سے گزر چکی ہیں، سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اس موقع پر خاص طور سے ہم طلبہ اور ہم اساتذہ کرام کی ماں، بزرگ خاتون اور ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب انور علی آروی صاحب کی والدہ محترمہ روشن نارا صاحبہ، جو 10-11 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اس سے پہلے محترمہ جب بھی کوئی پروگرام ہوتا تھا اس سے خوش ہوتی تھی، جہاں تک ان سے بن پڑتا تھا ان پروگراموں کے لیے تعاون پیش کرتے تھے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین، خیر کے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی خوبی یہ ہے، قرآن شریف کا حق یہ ہے کہ اس کو تلاوت کیجئے، بہت فائدہ ہوتا ہے، دل میں گھبراہٹ بے چینی دور ہوتی ہے۔
मकासद में कामयाबी होती है। आज कोई मरीज लाखों 10 लाख रुपया डॉक्टर के यहाँ खर्च कर लेता है, उसके बाद टेलीफोन करता है, मौलाना साहब जी मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। आप कुरान शरीफ पढ़िए, दुआ कीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया फीहि शिफाउल लिन्नास, लोगों के लिए इस मुकद्दस किताब के अंदर शिफा है। लोग इस किताब मुकद्दस से नजदीक होना ही नहीं चाहते हैं। अरे यार पढ़ो, पढ़ के सो जाओ, जगो तो कुरान शरीफ पढ़ो, इसके अंदर खैर ही खैर है, शिफा है। आदमी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, जो भी डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि मौलवी साहब मेरी जहां तक कोशिश थी मैंने कर दिया, अब इसके नसीब में मौत है, हयात नहीं है। अब ऊपर वाला समझे, अल्लाह ताला समझे। आप लोग अपनी पवित्र कुरान से पढ़िए और दम कीजिए, दुआ कीजिए, हो सकता है अल्लाह ताला उसको मौत से बचा ले, उसको सेहत दे, उसको चंद दिनों की जिंदगी दे दे। कल एक साहब ने टेलीफोन किया मुझे, मैंने कहा मौत से मैं आपको रोक नहीं सकता हूं, डॉक्टर भी आपको मौत से बचा नहीं सकता है, लेकिन ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, तकदीर को दुआ बदल देती है। जो तकदीर बदलने वाली होती है उसको हमारी और आपकी दुआएं बदल देती हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम से हमें बड़ी खुशी हुई। मेरी दुआ है कि जैसे पहले दिनों के अंदर, पहले सालों में ये प्रोग्राम मुनक़िद होता रहा है, उसी तरीक़ा से आने वालों सालों में भी ये प्रोग्राम मुनक़िद हो। इससे तलबा का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जो लोग कुरान शरीफ के इस दर्स में, इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं, उनको भी बड़ा फ़ायदा होता है, रब की रहमत नाज़िल होती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।